بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 جنوری 2026 سلسلہ درس قرآن کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 سے آگے کی طرف لے کر چلیں گے۔ آیت نمبر 220 کے اندر اللہ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى فرمایا ہے کہ یتامہ کے بارے میں وہ تلاش کرتے ہیں تم میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یہاں میں نے لاسٹ سیشن کے اندر بتایا تھا کہ یتامہ کہ وہ جو کسی معاشرے کے اندر موجود ہو، کوئی گروپ ہو سکتا ہے، فرد ہو سکتا ہے، اس پر کوئی مشکل پڑ جائے تو وہ مشکل اسی کی ہو، کوئی دوسرا اس کو آن کرنے کو تیار نہ ہو، حکومت ریاست اس سے اپنے آپ کو الگ رکھے، ایسا شخص عربی زبان کے اندر بھی یتیم کہلاتا ہے۔ تو قرآن نے جب کہا تھا ان کے ساتھ اصلاح کرو، اس میں بہتری ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو شامل کر لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ بڑی سیر حاصل بحث ہوئی تھی اس کے اوپر۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کیا ہے، فساد کرنے والا کون ہے، فساد والا نظام کون سا ہے اور اصلاحی نظام کون سا ہے، یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ کا قانون اگر ہوتا تو وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، تمہارے سامنے چیزیں عیاں نہیں ہوتی، تمہارے لیے ایسا نظام موجود ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے قانون کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر فساد کو اصلاح سے بدل دیا جائے تو فساد کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں، اگر اس کی جگہ اچھا نظام لے آیا جائے، پیش کر دیا جائے، رائج کر دیا جائے تو اس میں اصلاح پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے قانون کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے۔ اگر یہ اللہ کا قانون مشیت نہیں ہوتا تو تمہارے لیے یہ چیز مشکل ہو جاتی، بے شک اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو یہاں تک تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان آیات کے اندر کس طرز کے اوپر اللہ معاشرے کے احکام بیان کر رہا ہے۔ نہ تو یہاں پر یتامہ سے مراد کوئی فرد واحد کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی اس سے اوپر جو ينفقون آیا ہے وہ کسی فرد واحد کو پیسے دینے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو مخاطبہ ہے، یہ جو خطاب یہاں کیا جا رہا ہے، یہ پورے معاشروں سے اور ان کے اندر نظام چلانے والے لوگوں سے، یہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو جب ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، بات چل رہی ہے معاشروں کو تشکیل دینے کی، ان کے اندر قانون کے نفاذ کی، قانون کے نفاذ میں روڑے اٹکانے والے لوگوں سے برسرے پیکار ہونے کی، تو آپ خود یہ دیکھیے کہ اس کے ضمن میں کیا مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو بیان کر دینا یہ مربوط ہوگا یا منقطع قرار دیا جائے گا۔ اگر کسی بھی کتاب کے اندر مصنف اس طرز کے اوپر کلام کرے، اپنی کتاب کو مدون کرے کہ بات چل رہی ہو کسی اور موضوع کی اور درمیان میں لا کر کسی اور موضوع پر بحث کرنا شروع کر دے، اور وہ بھی ایک طویل کلام کے ساتھ، تو کیا اس کو آپ بے ربط مضمون کہیں گے یا باربط؟ اس کا فیصلہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم بھی جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن کے اندر اس طریقے سے بے ربطگی پیدا کر کے آیت نمبر 221 سے جو مضمون شروع ہوا ہے نکاح والا، اس کو مرد اور عورت کے باہمی تعلق کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کے نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے آگے چلیں گے تو حیض کی بات ہو رہی ہے، یعنی اب یہ معاملہ معاشرے سے سمٹ کر
مرد اور عورت، یعنی اب جنسیات پر بات چلی جاتی ہے، جنس پر بات چل رہی ہے، اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے تو بات ہوگی مرد اور عورت کے باہمی تعلق کی، پھر آگے بات چلی جائے گی عورت کے اوپر کہ وہ اپنے ان فطری قوانین کے بارے میں کس طریقے سے معاملات کو ٹیکل کرے گی۔ تو ظاہر ہے میں یہ جو اتنی تمہید باندھ رہا ہوں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہاں کلام بے ربط نہیں ہے بلکہ باربط ہے۔ اوپر کی آیات جس تسلسل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اسی تسلسل کا یہ ایک حصہ ہے جس کو وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ کے الفاظ سے قرآن نے یہاں بیان کیا ہے۔ نکاح کا لفظ جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا مطلب ہے مرد اور عورت کا باہمی تعلق، ہم اس سے باہر دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں یہ ترجمہ کرنے والے مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، تو مرد حضرات کو نساء کے اندر عورتیں نظر آتی ہیں، نکاح کے اندر اپنے خواہشات کی تکمیل کر لینے کا ایک معاملہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کہ نکاح کے لفظ قرآن میں جہاں جہاں آئے ہیں ان کے ترجمے نکاح مطلب تعلق بنانا، عورتوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر لینا، عورتوں کے ساتھ شادی کر لینا، یہ والے ترجمے ہی جگہ جگہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اپنی سہولت کا پورا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن مرد ہے تو اس کے لیے یہ سہولت رکھی گئی کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ میں نکاح بھی یوز کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں مروجہ نکاح جو استعمال کیا جاتا ہے وہ شادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ اس کو سب سے پہلے ذہن نشین رکھیے گا کہ میں نکاح کا لفظ استعمال کروں گا وہی جو ہمارے ہاں رائج ہے، یعنی میرج کے لیے، شادی کے لیے۔ بعد میں اس کی تفصیل بیان کر دوں گا اس کا معنی ہے کیا اور کس طرح اس کو سمجھا جائے گا۔ تو اپنی خواہش کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے ہر قسم کے مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکی، عورت، اس کو اپنے لیے جائز قرار دیا کہ میں کسی بھی قسم کا مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت سے شادی کر سکتا ہوں، تعلق بنا سکتا ہوں، مجھ پر حرام نہیں ہے۔ لیکن اپنی عورتوں کو کسی بھی غیر مذہب والے کو دینے پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے جائیے ترجمہ۔ اس کے اندر جو دوسری بات کا خیال رکھا گیا وہ یہ خیال رکھا گیا کہ مردوں کے پاس عورتوں کی لگام موجود ہے، عورت مرد کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، مرد ہی عورت کے نکاح کا ذمہ دار ہے، وہ جس کے ہاتھ میں چاہے گا اس کی رسی کو تھما دے گا، جس کے ہاتھ میں چاہے گا اس کا پلو دے دے گا۔ اور اسی لیے آپ آگے دیکھیں گے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا جب آیا ہے اسی آیت کے اندر تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ نہ کروائیں، اور یہاں پر جب بحث کی جاتی ہے ان کی ترجمہ، ان کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام نے ترجمہ کرنے کی، تفسیر کرنے کی یہی کوشش کی ہے کہ جب تنکیح آیا ہے نکاح کرنا تو یہاں پر مردوں کو براہ راست حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تم چاہو جس سے بھی چاہو نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں پر تو مشرکات کا لفظ آیا ہے لیکن اس کے اندر سہولت موجود رکھی گئی ہے سورہ مائدہ کے حساب سے، وہ میں آگے بیان کر دوں گا۔ اور جب آیا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا تو سب نے مترجمین نے، مروجہ مفسرین نے یہی بیان کیا کہ یہاں نکاح کروانے کے احکام موجود ہیں، اور اس کے اندر جو حکم ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہ جو نکاح کروایا جائے گا یہ ولیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کا نکاح مشرکین سے نہ کروائیں۔ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا باریک نقطہ نکالا ہے اس آیت سے، وہ یہ نقطے ہیں
ان نکات کی روشنی کے اندر وہ اپنے آپ کو بڑا مفسر اور بڑا مترجم گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھو کیسا بہترین اور باریک نقطہ نکالا اس آیات کے ضمن سے۔ یہ باریک نقطے انہوں نے نکال کے مرد اور عورت کی نکاح کے لیے ان آیات کو خاص کیا ہوا ہے۔ میں نے آج دفعہ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بیان کیا تھا کہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق کیا ہونا چاہیے۔ قرآن کا اس سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، قرآن کا اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ ہم خواہ مخواہ اپنے مذموم یا مزعومہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن کی ان آیات کو مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ ثابت کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو اس لیے سمجھ لینی چاہیے کیونکہ آگے سورۃ النساء کے اندر یہی طرز اپنایا گیا۔ اسی طرز کی بنیاد پر مردوں کے لیے 4 شادیاں جائز کروائی گئیں۔ یہ تمام آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، آہستہ آہستہ ہم سمجھتے رہیں گے ان چیزوں کو۔ نکاح عربی زبان کے اندر جب آتا ہے تو اس کے معنی شادی کرنا نہیں ہوتے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ نون، کاف اور ہا کا لفظ عربی زبان میں ملا دینے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ لغت نکالیے اور لغت کا جائزہ لے لیجئے۔ جب کہتے ہیں عربی زبان میں نکاح النعاس تو یہ کسی کے اندر اس طریقے سے مل جانا، گھل جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس طرح آنکھوں میں نیند گھل جاتی ہے، سما جاتی ہے اس کے دماغ کے اندر، اس طرح کسی کے اندر جذب ہو جانا کہ اس کے اوپر ہی غالب ہو جانا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نکاح النعاس عینہ، کہ اس کی نگاہوں میں، اس کی آنکھوں میں نیند اس طریقے سے گھل گئی ہے کہ نیند اس کے اوپر غالب آ گئی ہے۔ نکاح دوا جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر بیماری اس طرح حاوی ہو گئی ہے کہ اس پہ غلبہ حاصل کر لیا۔ نکاح المطر الارض اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب بارش کے قطرے خشک زمین کے اوپری حصے سے اس کے نیچے والے نمی والے حصے تک پہنچ جائیں۔ اس طرز پر کسی کے اندر شامل ہو جانا، گھل جانا، مل جانا کہ اس کی تہوں میں بیٹھ جانا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نون، کاف اور ہا۔ یہ ہمیشہ اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے ترجمہ دے گا، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا۔ مطلب میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ نکاح کا ترجمہ شادی کرنا میاں اور بیوی کا باہمی تعلق نہیں ہے، کر سکتے ہیں لیکن سیاق و سباق تو ہو۔ یہاں تو سیاق و سباق آپ دیکھیں کیا چل رہا ہے، معاشرے کی تشکیل، معاشرے کو کس طرح سے قانون کی زنجیروں میں جکڑنا ہے، کس طریقے سے مشرکین کو، فسادیوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی ہے، ان سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اس کے درمیان کے اندر یہ واو کے ساتھ آیات شروع ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ واو کے ساتھ آیات شروع ہوتی ہیں، وہ آیات پیچھے کا ہی ایک تسلسل ہوتی ہیں، جیسے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى یہاں پر آیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ آیا تھا، تو ہم نے اس کے اندر کوئی یہ بات تھوڑی کی تھی کہ ہم کوئی اس میں نیا نقطہ نکالنے کی کوشش کریں، نہیں، یہ اسی طرز کے اندر چلا آ رہا تھا جس طرز کے اوپر پچھلی آیات چلی آ رہی تھی۔ یہ بھی تو واو سے شروع ہے نا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تو یہاں سے میں یہ کیسے نکال سکتا ہوں کہ ساری باتیں اب ختم ہو چکی ہیں، معاشرہ بن چکا ہے، اب معاشرے کے اندر جو میرج لاز ہیں ان پر بات کی جا رہی ہے۔ میرج لاز پہ بات کرنے کی قرآن کو کیوں ضرورت پیش آئے گی؟ مرد اور عورت کے باہمی تعلق تو ہزاروں سالوں سے قائم و دائم ہے، اسلام بھی ان کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ بتا دیجئے جس میں آپ نے تاریخ سے یہ ثابت کر دینا ہو کہ اللہ کے رسول کے قرآن کو پیش کرنے کے بعد کسی ایک آدمی کا نکاح جو قرآن کے نزول سے پہلے قائم ہوا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو دوبارہ سے کروایا ہو کہ نہیں نکاح نہیں ہوا تو نکاح اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے میں بتا رہا ہوں۔ وہ طرز تو خیر جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں وہ طرز تو روایت حدیث کے اندر بھی موجود نہیں ہے، یہ تو ہمارے روایتی طرز ہیں۔ دوسرے مذاہب کے اندر نکاح کے پروٹوکول تھے، میں نے کہا میں خالی کیوں بیٹھوں، میں بھی نکاح کے پروٹوکول لگا دیتا ہوں۔
میں بھی خطبے لگا دیتا ہوں کچھ کلمات، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی محفل کو مذہبی ٹچ دینا ہے تو قرآن کے قرات، قرآن کی تلاوت سے اس کو شروع کر دیجئے، مذہبی ٹچ بھی آ جائے گا اور لوگوں کے ذہن میں ہوگا ہاں بھائی یہ دیندار ہیں، یہ کسی مذہب کے پیروکار ہیں۔ جیسے دوسرے مذاہب کے اندر سنسکرت کے الفاظ کی دہرائی کر لی جاتی ہے، ہاں اب پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ مذہبی ٹچ کے اندر معاملہ چل رہا ہے۔ تو ہمارے آیات تو اس مقصد کے لیے ہوتی ہے نا کہ اپنی محفل کی ابتدا کروانی ہو، مذہبی رنگ ڈالنا ہو، تو آپ قرآن کی آیات کے ساتھ اس کو مزین کر دیجئے، مذہبی رنگ کے اندر گھل جائے گی۔ تو اس لیے خطبہ نکاح رکھ دیا گیا۔ وہ جو آپ روایات دیکھتے ہیں جس میں خطبہ نکاح پیش کیا جاتا ہے، سورہ نساء کی آیات اس کے اندر کچھ پڑھ لی جاتی ہیں، کبھی اس روایت کا جائزہ لیجئے گا۔ اس روایت میں تو الفاظ جو آئے ہیں نا وہ اگر پڑھ لیے جائیں تو معلوم ہو جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم بازار سے کسی جانور کو خریدتے ہو یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو جانور کی اور عورت کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ والے الفاظ کی ادائیگی کر لینا۔ کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ خطبہ نکاح ہے۔ آپ دیکھ لیجئے روایات کے اندر عورت کو کس طریقے سے بازار میں بکنے والے جانور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور کس طریقے سے عورت کی حیثیت کو ایک جانور کی حیثیت کے برابر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کس طریقے سے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے جانور کو خرید کر اس کی رسی کو اپنے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے، اس کی ملکیت حاصل کر لی جاتی ہے، اس طریقے سے عورت کی ملکیت بھی حاصل کی جائے گی۔ اس ایک ہی روایت کے اندر پورا نظریہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ تو عورت کی پیشانی پر ہاتھ رکھے یہ دعا پڑھ لینا، یہ الفاظ ترمذی وغیرہ کی روایت کے اندر موجود ہیں، جس کو ہمارے ہاں خطبہ نکاح کہا جاتا ہے۔ یہ سارے پروٹوکول، اس کے بعد دعا کرنے کا جو طریقہ موجود ہے، اس میں تو خیر ہے بھی ان لوگوں کا آپس میں بھی اختلاف ہے کہ دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے دعا نہیں ہوگی تو نکاح کے بعد دعا نہیں کروائی مولوی صاحب نے۔ یار آپ نکاح کے بعد دعا میں شامل نہیں ہوئے، یہ تو اتنا اہم موقع تھا، یہ تو سنت عمل ہے۔ نکاح کے بعد جو ہے وہ قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں، زہرہ اور علی کی شادی، تو اس سے تھوڑا سا اور رنگ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی کوئی بڑی بات ہوئی ہے، یہاں پر کوئی ایسا دینی معاملہ ہے جو پیش آیا ہے۔ اور ہوا کیا ہے، مرد اور عورت کے درمیان میں معاہدہ طے پایا ہے، کس چیز کا؟ زندگی ساتھ گزارنے کا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں نکاح کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مرد اور عورتوں کے درمیان میں معاہدے کے بارے میں تفصیل بیان کرنا شروع کرے۔ وہ تو انسانیت کے اوپر بات کرتا ہے، وہ معاشروں کو بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر کس طریقے سے آپس میں لوگ ملتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، معاہدے بناتے ہیں، انفرادی طور پر کیا عمل کرتے ہیں، وہ اس پر گفتگو نہیں کرتا۔ میں کئی دفعہ اس کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ نشین ہو جائے۔ جب تک یہ بات نہیں سمائے گی اس وقت تک آپ نکاح و طلاق کے مسئلے قرآن کی آیات سے ڈھونڈتے ہی رہیں گے، اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ میری باتیں سننے والے سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ نکاح کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے، طلاق کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن سے یہ بات نکل نہیں پا رہی ہے۔ تو نکاح کے ترجمے جب یہاں پر کیے گئے ہیں، نکاح عربی زبان کے اندر اس طریقے سے کسی کے اندر جمع ہو جانا، اس طریقے سے کسی کے ساتھ گھل مل جانا
کہ اس کی تہوں میں اتر جانے کے لیے یہ نون کاف اور ہا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں سیاق و سباق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں سیاق و سباق کہیں نہیں چاہ رہا کہ اس میں ہم مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو زیر بحث لائیں۔ سیاق و سباق تو جہاں پر یہ بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے والی جماعتیں، گروہ، لوگ، ان کے ساتھ کیا معاملہ رواں رکھنا ہے۔ مجھے یہ سیاق و سباق یہ نہیں بتا رہا کہ آپ کو کس طریقے سے نکاح کرنا ہے، کس سے کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا ہے۔ یہ کام تو مذہب کے اندر ہوتا ہے۔ دین میں اس طرح کی پیچیدگیاں بیان نہیں کی جاتی ہیں کہ بعد میں سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ یہ آیت جو تنکیح المشرکات حتی یؤمنن ہے، اس کے اوپر تو ایک تفصیلی بحث چل رہی ہوتی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو جب تک وہ مومن نہیں ہوتی۔ مومن کا ترجمہ بھی کون سا کر دیا ہے؟ مذہب کے اندر آ جانے والا ترجمہ، امن دینے والا ترجمہ تو کیا ہی نہیں نا، وہ تو میں بھی آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس طرف۔ نکاح کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے شادی، اور یؤمنن کا ترجمہ کیا ہے تمہارے مذہب میں جب تک نہیں آتی ہے۔ تو اس میں پھر اسلام کا ہی خاصہ کیا رہ جاتا ہے؟ ہندوازم کے اندر سختی سے اس پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو جان سے مار دیا گیا ہے اس بنیاد پر کہ کسی ہندو لڑکی نے کسی مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لی۔ گوالے جان سے مار دیتے ہیں، کیسے کر لی؟ مذہب کے خلاف کیسے کر لیا؟ تو اس میں اسلام کا خاصہ کیا رہ گیا؟ پھر دوسرے مذاہب کے اندر بھی اس طرح کی قید موجود ہے۔ تو سنبھالا نہیں جاتا یہاں پر اس آیت کے ترجمے جب کرنے والے ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے مشرکین سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مومن نہیں ہو جاتی، ایمان نہیں جاتی، مسلمان نہیں ہو جاتی۔ اور سورہ مائدہ میں لکھا ہوا ہے کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الیوم احل لکم۔ اس جملے سے یہ آیت شروع ہوئی تھی کہ آج کے دن تمہارے لیے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتیں، ابھی وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو کیا جاتا ہے، وہ عورتیں جو اہل کتاب والی عورتیں ہیں، ان سے تمہارا تعلق بنانا، نکاح کرنا، یہ آج کے دن جائز کر دیا گیا ہے۔ آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ورڈ ٹو ورڈ یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایسے چل رہی ہوتی ہے جب مشرکین سے نکاح منع کر دیا گیا یہاں پر، تو اہل کتاب بھی تو مشرک تھے، خود قرآن کے اندر کئی جگہ موجود ہے اہل کتاب مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ترجمہ بن نہیں پا رہا ہوتا، آپس میں دونوں میں تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بیچ رائے نکالی کہ بھائی جن کو اہل کتاب کہا ہے نا، اب اہل کتاب چاہے وہ مشرک ہوں، کچھ بھی ہوں، چونکہ وہ کتاب والے ہیں تو کچھ نہ کچھ تخصیص تو ان کی قرآن نے باقی رکھی ہے، ان کو تھوڑا سا افضل رکھا ہے دوسرے مشرکین کی بنسبت۔ تو اس لیے ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اپنی عورتیں نہیں دینا ان کو۔ اپنی عورتیں دو گے تو پھر دیکھو نسل خراب ہوگی۔ ہمارے یہاں تو پورے درس شروع ہو جاتے ہیں نا اس کے اوپر، تو پھر نسل خراب ہوگی، بچے ہوں گے تو بچے وہی بن جائیں گے۔ اپنی عورتیں مت دینا، ان کی لے کے آ جاؤ، ان کی عورتیں بھی لے کے آؤ تو نکاح کے اندر ان کی لونڈیاں بنا کر لے آؤ۔ مطلب ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے نا آپ، وہ آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، مترجمین مردوں کے لیے، بادشاہ مردوں کے لیے، مفسرین مردوں کے لیے، کیونکہ یہ ترجمہ لکھنے والے اور تفسیر لکھنے والے یہ باقاعدہ وظیفوں پر متعین تھے گورنمنٹ کے۔ بادشاہوں نے، خلفاؤں نے ان کے وظیفے متعین کیے ہوئے تھے، ماہانہ ماہواری پر یہ مقرر تھے، اجرت دی جاتی تھی ان کو۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو درباری مولوی ہوگا وہ اگر دربار کے ساتھ وفا نہیں کرے گا تو وہ اپنے پیٹ کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتا۔ اس کو وفا کرنی پڑے گی، اس کو ساتھ نبھانا پڑے گا۔ اس کو بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے 4 شادیوں کا حلال ہونا
قرآن سے ثابت کر کے دکھانا پڑے گا، ورنہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو خوش نہ کرے اور اس کی دال روٹی چلتی رہے؟ جب اس کا معاش ہی وہیں لگا ہوا ہے تو پھر حق کی بات کرنے والا کیسے بن سکتا ہے وہ؟ آپ کو یہ والی کیفیت تو عام جابس میں نظر آ جائے گی۔ جو لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح خوش آمدید کر رہے ہوتے ہیں، اپنے باسز کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی تو جو بولے گا ہم کرنے کو تیار ہیں، بس تو ہم سے راضی رہے۔ گویا کہ میرے رزق کا جو والی و وارث ہے تو ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو دنیا کے اندر بیٹھ کر بڑے دیندار بن رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دس دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ راضی رہے، بس لوگ راضی ہوں یا نہ ہو، رزق کے لیے تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تمہارا راضی ہے کہ تمہیں کیا فکر ہے رزق کے بارے میں؟ باہر جا کے یہ درس دے رہے ہوتے ہیں اور اندر سے یہ ہوتا ہے یار کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات نکل جائے، باس ناراض ہو جائے، جاب سے نکال دے گا، لات پہ جائے گی، کہاں جاؤں گا، 10 سال سے اس جگہ پہ بیٹھ کے جاب کر رہا ہوں، کمفرٹ زون میں آ گیا ہوں، پتہ نہیں رزق ملے گا نہیں ملے گا، جو مشکل آئیں گے اس کو رزق کون لے گا بھائی؟ اس کی خوشامد کرتا رہے، آگے کے الفاظ میں کہنا بھی نہیں چاہ رہا، تو کامیابی سے اجرت حاصل کرتا رہے گا۔ تو یہ والی کیفیت تو درباری مولویوں کے اندر بھی تھی نا، وہ یہی کام کرتے تھے، ان کے مطابق یہ ترجمے مدون کیے جاتے تھے، ان کو بتایا جاتا تھا کہ تم جو کرتے ہو یہ تمہارے لیے بہترین ہے، تم اگر جن کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتے ہو ان کی عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہو، کرتے رہو آرام سے، ان پہ اگر حملہ کر دیتے ہو کمزور سمجھتے ہوئے، ان کی عورتوں کو باندی بناتے ہو، تو لوگ وما ملکت ایمانکم کی آیت بھی تمہیں ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، وما ملکت ایمانکم کو ترجمہ کر کے تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ہاں لونڈیاں بھی تمہارے لیے جائز ہیں، لیکن تم دے نہیں سکتے۔ اس آیت کے اندر یہ نکالا پہلو ظالموں نے کہ یہ آیت صرف مردوں کے لیے ہے، جس میں آیا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اس میں حکم ہی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے حکم نکالیں گے کیسے جب یہ کہہ دیں گے کہ لونڈیاں بھی تمہارے لیے جائز ہیں بغیر نکاح کے؟ تو اگر عورتوں کے لیے اس آیت کو رواں رکھیں گے تو پھر ان کے گھر کی عورتوں کے لیے لونڈے بھی جائز قرار پائیں گے۔ یہ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں نے جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے میری ملکیت ہے، کسی اور کی کیسے ضرورت ہے اس کے اوپر نظر اٹھا کر بھی دیکھ لیں، یہ تو میری سواری ہے، کوئی اور اس کے اوپر سواری کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوچ ہے نا ہماری اپنی گاڑیوں کے بارے میں، اپنی چیزوں کے بارے میں، یہی سوچ ہم اپنی عورتوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ تو ان بادشاہوں کے درباروں کے جو مولوی تھے انہوں نے یہ کام کیے تھے، جن کے وظیفوں سے ان کے گھر چلتے تھے، جن کی خوش آمدوں کے اندر وہ ہمیشہ لگے رہتے تھے، انہوں نے جس طرح سے دیگر مذاہب کے اندر کلام کا بیڑا غرق کیا تھا، اسی طریقے سے یہ کام ان مترجمین و مفسرین نے بھی کیا ہے۔ تنکیح المشرکاتی حتی یؤمن یہاں پر قرآن نے بیان کیا، تو انہوں نے ان کے لیے وما ملکت ایمانہم والی آیت سے غیر مسلم، غیر مذہب لوگوں کی عورتوں کو اپنے لیے جائز کروایا۔ تو بہت تفصیلی ہے یہ بات، یہ تو میں ابھی شاید مختصر بیان کر گیا، یہ تو نکاح کا مسئلہ بھائی اس پہ پوری پوری کتابیں مدون ہیں، جس پہ قرآن سے حدیث سے، جب کہا ہے قرآن و حدیث سے فیصلہ ہوگا بھائی اس کے اوپر، قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ آپ یہ بتائیے مولوی صاحب، طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے؟ یہ بھی آنے والا بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور ایک ایک آیت جو ہے وہ بڑی تفصیل طلب ہے، تو میں تو اس کو تفصیل سے بیان کیے بغیر نہیں چھوڑنے والا، مجھے چاہے اس کے اندر کتنا ہی ٹائم لگ جائے، میں ان آیات کے بنیادی ترجمے بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن جنہوں نے ان آیات کے ترجموں سے کھلواڑ کیا ہے میں ان کی اصلیت کو اجاگر کروں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا، چاہے کچھ میرے سننے والے کو یہ لگے کہ یار یہ آیت تو انہوں نے بیان کی نہیں ہے، آگے کی گفتگو کیے جا رہے ہیں،
جو بیسک ہے وہ بیان نہیں کرتے ہیں. مجھ سے اکثر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ حافظ صاحب آپ بنیادی آیات ترجمہ بیان نہیں کرتے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو آپ زیادہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو بنیادی ترجمے تو میں بیان کروں, لیکن جنہوں نے ترجموں کے اندر بگاڑ پیدا کیا ان کے بگاڑ کو واضح نہیں کروں. مطلب جو ان آیات کے اندر اپنے اپنے مسائل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, نکاح و طلاق کا موضوع بنا رہے ہیں, اس کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں, جن کے گھروں کو برباد کر دیا گیا ہے قرآن کی آیات کے غلط ترجموں سے, جن کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ ایسا ہی کریں جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے صحیح جاننے والے ہیں, تو میں ان کی حیثیت کو واضح نہیں کروں. شاید جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ والا نظریہ نہیں ہوگا, لیکن آپ کتنے ہیں, آپ تو چند ہیں, ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ان آیات سے ہمیشہ نکاح و طلاق ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی حیثیت کو واضح کرنا یہ تو ضروری ہے. تو چاہے مجھے ٹائم لگ جائے, جیسے کہ آج میں ان آیات کو بیان نہیں کر سکا, آج ٹائم بھی میرے پاس کم تھا, تو کچھ ضمنی باتیں میں نے بیان کر دی ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ اگلے سیشن کے اندر ٹائم اچھا ہمیں مل جائے تو میں آیت نمبر 221 کا ترجمہ پورا بیان کروں گا اور 222 کو بھی ساتھ میں لے کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دونوں ہی آیات کو اس طرز پہ بیان کیا گیا ہے کہ ضروری ہے کہ اس کی ضمنی باتیں بھی بیان کی جائیں, ترجمے سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو بھی بیان کیا جائے, اس صحیح ترجمے کی طرف نشاندہی بھی کی جائے. تو میں آج اس کو یہیں تک ہی بیان کر رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ.